رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے معمولات کیسے گزارا کرتے تھے، اب یہ سماعت فرمائیے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ او کما قال۔ پہلی حدیث جو امام بیہقی کی شعب الایمان کے ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا چاند دیکھتے اپنے آپ کو تیار کر لیتے، کمر باندھ لیتے، کمر بستہ ہو جاتے اور پھر اپنا بستر لپیٹ دیتے، جب تک ماہ رمضان کا چاند ختم نہ ہو جائے دوبارہ بستر پہ نہیں جاتے تھے۔ اس قدر عبادتوں میں مشغول اور مصروف رہتے، اس کے باوجود کہ آپ کی نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی آپ کی خطا ہے۔ آپ جس طرح جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنتی ہونا یقینی ہے، اس لیے کہ اللہ نے جنت بنایا ہی آپ کے لیے ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادات کا اہتمام کرتے، ریاضات کا اہتمام کرتے۔ ہماری طرح نہیں کہ اگر ہم روزہ بھی رکھ لیں تو وقت گزارنے کے لیے کچھ کھیل کود کرنے لگ جائیں، کوئی گناہ کے کام کرنے لگ جائیں، چار افراد بیٹھ کر وقت گزارنے کے لیے کوئی لطیفے بازی کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگ جائیں۔ نہیں، ماہ رمضان کا دن بھی رمضان ہے، رات بھی رمضان ہے، ایک ایک وقت رمضان ہے، جو روزے کی گھڑی ہے وہ بھی رمضان ہے، جو افطار کا وقت ہے وہ بھی رمضان ہے، اور رات سے لے کے سحری تک وہ بھی رمضان ہے، سحری سے لے کے پھر دوسرے دن تک وہ بھی رمضان ہے۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ رمضان برکت والا، عظمت والا ہے، اس کی جو تعظیم کرے گا اسے برکتیں ملیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے جان لیا کہ ماہ رمضان میں رسول اللہ کے معمولات یہ تھے کہ جیسے ہی چاند نظر آتا تو آپ اپنا بستر لپیٹ دیتے، عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور جب تک وہ چاند ختم نہ ہو دوبارہ بستر پر نہیں جاتے تھے۔ ایک معمول۔ دوسرا طریقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی، اسے بھی امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا۔ میں اسے پڑھ رہا ہوں امام سیوطی کی در منصور سے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان تغیر لونه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماہ رمضان کا جیسے ہی چاند نظر آتا آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا، خوف کی وجہ سے آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ، اور آپ نمازوں کی کثرت کر دیتے۔ وَابْتَهَلَّ فِي الدُّعَاء، اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرتے۔ وَأَشْفَقَ مِنْهُ، اور اللہ کو راضی کرنے میں، عبادت کرنے میں خوب محنت کیا کرتے تھے۔ یہ ہے ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کیسا گزارا کرتے تھے اور ہم کیسا گزار رہے ہیں۔ کہیں کمی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو اسی ڈگر پہ لانے کی کوشش کیجئے، اسی راستے پہ لانے کی کوشش کیجئے جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی راستہ جنت کو جاتا ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، یہی راستہ جاتا ہے۔ آپ کا رنگ کیوں تبدیل ہو جاتا؟ خوف کی وجہ سے، اور یہ خوف امت کو سبق دینے کے لیے ہے کہ میں تو معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود، حتمی اور یقینی جنتی ہونے کے باوجود ماہ رمضان کا اس قدر احترام کرتا ہوں، اور اس ماہ کے آنے سے دل میں خوشی اور مسرت کے جذبے بھی ہیں، اور ایک طرح کا خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فاتقوا شہر رمضان فإن الحسنات تضاعف فیہ وکذالک السیئات۔
ماہ رمضان سے ڈرو، اس لیے کہ اس مہینے میں جس طرح نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے ویسے ہی گناہوں کی سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات خوف اور مسرت کے ساتھ ملے جلے ہوتے تھے، ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دو معمولات، تیسرا معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اخرجہ البزار والبیہقی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، اسے بھی امام بیہقی نے روایت کیا، امام بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا اطلق کل اسیر و اعطا کل سائل، ہر اسیر کو، ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر مانگنے والے کو عطا کرتے تھے۔ تو اس مہینے میں ہم نے مواخات کا جذبہ بھی رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بھی آپ کا طریقہ یہی تھا کہ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ کا طریقہ یہی تھا کہ آپ ایسے بھی کسی سائل کو ٹالتے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آتا آپ کی سخاوتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ماہ رمضان میں ایسی تیز ہو جاتی تھی جیسے تیز ہوا چلتی ہے، ایسی سخاوت ہو جاتی تھی۔ کیوں ہو جاتی تھی؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آپ تو ہیں ہی سخی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو بتلانا مقصود، ہمیں سکھانا مقصود ہے کہ ماہ رمضان میں میں عبادت کرتا ہوں دن میں بھی رات میں بھی، اے میرے غلاموں تم بھی ماہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے دن اور رات خوب عبادتوں میں، اللہ کی ریاضتوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارو۔ اور جیسے ہی ماہ رمضان آئے میری کیفیت خوشی کی بھی ہو جاتی ہے اور ڈر کی بھی ہو جاتی ہے، لہذا تمہارے لیے بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ خوشی اس بات کی ہو کہ ماہ رمضان آیا، اب ہمارے گناہوں کو ختم کر لے جائے گا، اور ڈر اس بات کا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان یہ اللہ کا مہمان آیا اور ہم کما حق ہو اس کا استقبال نہ کر سکے، ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے اور یہ ہم سے ناراض ہو کر کہیں چلا جائے۔ یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اگر خوشی یہ ہو کہ آج اب ہم تھوڑی سی نیکی کریں گے تو جزا زیادہ ملے گی، اور ڈر یہ ہو کہ خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو گناہ کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ خوشی اور ڈر کے ملے جلے جذبات یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ اور پھر یہ کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا جتنے اسیر ہوتے، قیدی ہوتے، آپ ان کو رہا کر دیتے۔ مطلب کیا ہے؟ تمام دنیاوی معمولات کو ختم کر دیتے، جس سے جو لینا ہوتا لیتے، جس کو جو دینا ہوتا دیتے۔ یہ تو غوث آدم رضی اللہ عنہ نے بھی لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں کہ صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی جس کو جو دینا ہوتا دیتے، جس سے جو لینا ہوتا لیتے، قیدیوں کو رہا کرتے۔ تمام معمولات دنیاوی ختم کرنے کے بعد جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا مسجد میں اعتکاف سے بیٹھ جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں ایسے ہیں تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔